السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے عورت، اور آج اس کا 5th پارٹ ہے جس کا نام ہے بہو کا رویہ۔ ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ میں نے کچھ بھی پلان کر کے نہیں لکھا۔ یہ میری ہابی تھی کہ میرے ذہن میں کچھ بھی آتا تو میں لکھنا شروع کر دیتی، بس وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آخر کب ہم بدلیں گے، کب ہم دوسروں کا احساس کریں گے۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے بہو کا رویہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس نے اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب سجائے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس گھر میں لڑکی آتی ہے اس گھر والوں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی اور اس کی خوشیوں کے بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ خواب چکنا چور کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم صرف اچھا ہی ہونے کی توقع رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کے ساتھ کانٹے رکھ کر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ خوشیوں کے ساتھ غم بھی آ سکتے ہیں، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن بھی آتا ہے، موسم بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ کی قدرت میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اکثر لڑکیاں شادی کے بعد کہتی ہیں کہ میرے والدین کے گھر میری ایسی زندگی نہیں تھی یا میں بہت مزے میں تھی۔ تو سب سے پہلے انہیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ اب وہ والدین کا گھر چھوڑ چکی ہیں۔ جگہ کی تبدیلی کے ساتھ حالات میں تبدیلی بھی آتی ہے۔ مثلاً آپ اگر کوئی جاب کرنے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو وہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں جن کاموں کے لیے آپ کو نوکری ملتی ہے۔ کسی کو بھی وہاں گھر جیسا آرام میسر نہیں ہوتا۔ تو سسرال جا کر بھی ایک لڑکی ایک بیوی ہے، بہو ہے، ایک ماں ہے، تو دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اس نے ماں کی ذمہ داریاں بھی خوشی سے نبھانی ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک جاب کرنے والا خوشی سے اپنے سارے فرائض کو نبھاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا کام کس وقت کرنا ہے، کہنا نہیں پڑتا، لیکن وہ گھر اور رشتے اس کے لیے ایک جاب نہیں، اس کے لیے فرائض میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کو شادی کے بعد یہ جو ماں کا مقدس درجہ ملا ہے وہ اس کے پاس شادی سے پہلے نہیں تھا۔ اسی طرح اگر وہ اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے تو اس کے شوہر کی جنت اس کی ماں ہے۔ وہ اپنی نفرتوں میں اپنے شوہر کو اس کی جنت سے دور نہ کرے۔ اپنے بچوں کو بھی ددیال کے رشتے انجوائے کرنے دیں۔ اپنی نفرتوں میں اپنے بچوں کے رشتوں کو مت چھینیں۔ جب ہم منفی سوچ رکھیں گے تو مثبت چیز بھی ہمیں منفی ہی نظر آئے گی۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، اور تعلیم یافتہ ہونے کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچاتا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا سمجھداری نہیں، نرمی سے دوسروں کو دلوں میں اپنی جگہ بنائیں، کیونکہ بیج نرم مٹی کے اندر ہی بویا جاتا ہے، پتھر پر نہیں۔ پھر اس کو پانی بھی دیا جاتا ہے، تب جا کر وہ درخت بنتا ہے۔ اس لیے رشتے بھی قربانیاں مانگتے ہیں، لیکن آپ نے اتنی قابلیت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو حکمت کے ساتھ روک سکیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ لڑکی ایک ایسا ایٹم بم ہے جو سسرال آ کر پھٹتا ہے۔ میں نے تو اسی دن ایٹم بم نہ بننے کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ جب ایٹم بم پھٹتا ہے تو صرف تباہی ہی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ایک لڑکی اپنے سسرال میں تو کیا، ہر جگہ جتنا فائدہ اچھے اخلاق سے اٹھا سکتی ہے اتنا فائدہ بد اخلاقی سے نہیں اٹھا سکتی۔ ذرا سوچیں کہ کیا آپ نے والدین کے گھر میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی؟ والدین سے کبھی کوئی گلہ نہیں ہوا؟ تو کیا آپ نے وہ تکالیف دوسروں کو جا کر بتائیں؟ نہیں نا۔ تو پھر سسرال کی ہر بات،
ہم دوسروں کو کیوں بتاتے ہیں؟ اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ انہیں ہم اپنے والدین نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے تو ان کی ذرا ذرا سی بات کے ڈھنڈورے ہم والدین کے گھر آ کر نہ پیٹیں، انہیں پریشان نہ کریں۔ ہم تو پھر سسرال والوں کے ساتھ ایک ہو جائیں گے، لیکن ہمارے والدین کے دل ہمارے سسرال والوں سے برے ہو جائیں گے، جس کا نقصان ہمیں ہی ہوگا۔ خود معاملات کو ہینڈل کرنا سیکھیں، دوسروں کو ایک دوسرے سے بد دل نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ ہر انسان دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ شیطان دوسروں کی غلطیاں ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم دوسروں سے بدظن ہو کر صلح رحمی کرنا چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے سسرال والوں کو اعتماد میں لے کر ان سے مسائل پر بات کریں۔ اگر بات اس سے زیادہ بڑی ہے تب جا کر والدین کو بتائیں، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پر چھوڑنا پڑتا ہے اور وہی راستہ نکالتا ہے۔ کچھ یاد رکھنے کی باتیں۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ مصیبت نہ آئے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہم سے نعمتیں چھین لے۔ فرعون اور حامان اور سمود کی قومیں ترقی یافتہ تھیں۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مشکلیں اتنی پڑیں کہ مشکل آسان ہو گئی۔ سورہ الم نشرح میں ہے، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم مشکل وقت سے جب گزرتے ہیں تو بہت سے کام آسان لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان مشکلات سے ہی سیکھتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے تو پھر یاد رکھیں کہ وہ مصیبت نہیں تھی، وہ آزمائش تھی۔ آپ کسی چیز کو جانچ پرکھ کر لیتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو جانچ پرکھ کر ہی اپنی طرف لے گا نا۔ مشکل وقت میں کوشش کریں کہ صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو۔ صبر کرنا آسان کام نہیں، نہ ہر کسی کے بس کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ صبر کرنا اولو العزم کاموں میں سے ہے، یعنی مشکل کاموں میں سے ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کا ساتھ مل جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ جو بھی آپ کا پریزنٹ ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت کو گنوا دیں اور کل ہم اس پر پچھتا رہے ہوں۔ یعنی ہر چیز پر مثبت انداز سے سوچیں۔ ذرا سوچیں، ایسے لوگ بھی تو ہیں جو اولاد کی نعمت کو ترس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ کچھ چیزوں کو وقت پر چھوڑ دیں، وقت خود بخود ان کو ٹھیک کر دے گا۔ ہمیشہ اپنی ضرورتوں کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیں، کیونکہ خواہشات کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ ایک شعر ہے، راز مطمئن رہنے کا ہے کہ چھانٹ کر، راز مطمئن رہنے کا ہے کہ چھانٹ کر، خواہشوں کی ٹہنیوں کو میں مختصر کرتی رہی۔ اگر ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو ہر حال میں الحمدللہ۔ یاد رکھیں جو آج آپ کا ہے وہ 10 سال بعد بھی آپ ہی کا ہوگا، جو آج آپ کا نہیں وہ 10 سال بعد بھی آپ کا نہیں ہوگا۔ اس کے پیچھے اپنے آپ کو مت تھکائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے قدروں کی قدر کرتے کرتے اپنے آپ کو ہی گنوا دیں، اور پھر ایسا نہ ہو کہ اپنا سامنا ہی نہ کر سکیں، اپنے آپ کو ہی معاف نہ کر سکیں۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی کریں
تو اس کے اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں اور اللہ کی خاطر ہی نیکی کریں، اللہ کی خاطر ہی دوسروں کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دنیا اور آخرت میں ضرور دے گا۔ اپنے کام اور فرائض پورے کرتے جائیں، دوسروں کی نیتیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ سوچئے گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔